لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہمارے چینل کے سب سے بابرکت اور سب سے اہم سلسلہ درس قرآن لے کر ایک بار پھر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ درس قرآن یعنی قرآن پاک کے مفاہیم و مطالب، قرآن پاک کو سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں مفسرین کے کلام سے اور علماء کرام کے ترجمے سے۔ آپ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی نیت سے اس بیان کو شروع سے آخر تک سنیے۔ اس کا اس کا اپنوں کا پیغام آپ سنتے ہیں، رب کا پیغام آپ کے نام پر قرآن پاک کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کو سمجھنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے، یا لوگ قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ لوگوں کو سمجھانے کے ارادے سے ہم یہ بیان آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے شروع سے آخر تک اس بیان کو سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ آج جو ہمارے درس قرآن میں جو پہلی آیت ہے، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200، دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 200 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ، اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ توجہ سے اس کی تفسیر سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ دراصل زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ حج کے بعد کعبے کے قریب اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کرتے تھے۔ اسلام میں بتایا گیا کہ یہ شہرت و خود نمائی کی بیکار باتیں ہیں، اس کی بجائے ذوق و شوق کے ساتھ ذکر الہی کرو۔ اس آیت سے بلند آواز سے ذکر کرنا اور لوگوں کا اکٹھے مل کر ذکر کرنا دونوں ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ عرب لوگ اپنے باپ دادا کا ذکر بلند آواز سے کرتے تھے اور مجمع میں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کو ارشاد فرمایا کہ جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو کعبے کے پاس آ کر بیٹھ کر کے میرا ذکر کرو۔ اللہ نے اپنے ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہ بھی حج پورا کرنے کے بعد۔ اب حاجی تو الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں حجاج کو حکم ہے کہ حج پورا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرے، تو اب لاکھوں حاجی ایک جگہ جمع ہوں گے تو اللہ کے ذکر کا مجمع اکٹھا کرنا، اللہ کے ذکر کی محفل سجانا، اللہ کے ذکر کی مجلس سجانا، الحمدللہ اللہ چاہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جمع ہو کر کے میرا ذکر کریں، بلند آواز سے میرا ذکر کریں۔ چونکہ جمع ہو کر کے ذکر کرنے میں ایک بڑی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ ان ذاکرین میں، ذکر کرنے والوں میں کوئی ایک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہو تو اس کے صدقے سب کا ذکر مقبول ہوتا ہے اور سب کو ذکر کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ بلند آواز سے ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا، بلند آواز سے ذکر کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب ذکر بلند آواز سے کرتا ہے تو اس کی ذکر کی آواز آس پاس کے جس بھی چیز کو ٹکراتی ہے، در و دیوار کو ٹکرائے، آب و ہوا کے ذریعے سے وہ پیڑ پودے کو ٹکرائے، اور ندی نالے کو جہاں پر بھی ان کی آواز ٹکراتی ہے، وہ ساری چیزیں الحمدللہ اس بندے کے ذکر الہی کرنے کی گواہ بن جاتی ہے۔ اور وہ گواہ صرف دنیا کے لیے نہیں، قیامت کے میدان میں بھی الحمدللہ وہ گواہی دینے کے لیے سامنے آئیں گے۔ اس لیے ذکر کی محفلوں میں جایا کریں، اور جہاں ذکر الہی ہو رہا ہو شرکت کر کے ذکر الہی کر کے اپنے ذکر الہی کرنے کے گواہ کے طور پر دیگر چیزوں کو بھی بنا لیں، تاکہ یہ ساری چیزیں گواہی دے کر کے آپ کی قیامت کے دن آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ایک حصے میں ارشاد فرمایا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ کہتے ہیں۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں دعا کرنے والوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ دعا کرنے والوں کی، ایک وہ مشرک جن کی دعا میں صرف طلب دنیا ہوتی تھی اور آخرت پر ان کا اعتقاد نہ تھا،
ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، جن کا آخرت میں کوئی اعتقاد نہیں، اپنی دعاؤں میں صرف دنیا ہی دنیا مانگے تو آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ اور دوسرے وہ ایماندار، وہ ایمان والے جو دنیا آخرت دونوں کی بہتری کی دعا کرتے ہیں، الحمدللہ تو ان کو آخرت بھی میسر ہوتی ہے اور آخرت کے صدقے دنیا بھی میسر ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ مومن اگر دنیا کی بہتری طلب کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور یہ طلب دنیا اگر دین کی تائید و تقویت کے لیے ہو تو یہ دعا بھی امور دین سے شمار ہوگی۔ دنیا کے لیے دعا کرنا منع نہیں ہے، مالداری کے لیے، دنیا کے دیگر چیزوں کے لیے، دنیا کی نعمتیں پانے کے لیے دعا کرنا ہی غلط نہیں ہے، دعا کر سکتا ہے بندہ۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مالداری اس لیے طلب کرتا ہے کہ وہ مال کے ذریعے سے دین کا کام کرے گا، اور غریبوں کی مدد کرے گا، مساکین کی مدد کرے گا، اور دیگر جو فلاحی کام ہوتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے کام ہوتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے کام ہوتے ہیں، مالداری پا کر وہ کرے گا تو پھر اس طرح کی دعا الحمدللہ مانگنا بھی ثواب، اور رب نے عطا کیا اور بندہ اپنی قول پر قائم رہا تو اس کی برکتیں بھی اس کو حاصل ہوگی الحمدللہ۔ لیکن یہ یاد رہے کہ آخرت کو اصلاً فراموش کر کے صرف دنیا مانگنا بہرحال مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ مسلمان وہ نہیں کہ صرف دنیا ہی مانگے، صرف روزی کی، برکت کی، تجارت کی، گھر بار کی، صحت کی، تندرستی کی، خوشحالی کی، صرف یہی دعائیں نہ کرا کریں، آخرت کی بھی دعا کریں۔ اللہ قبر کے عذاب سے بچا، اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ آخرت کی عذاب سے بچا، آخرت کی مشکلات سے بچا، یعنی آخرت کی تعلق سے بھی دعائیں شامل کرنی چاہیے۔ آخرت چھوڑ کر صرف دنیا دنیا اور دنیا ہی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ دنیا کے طلبگاروں اور آخرت کے طلبگاروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18-19 میں، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ نیز ایک اور مقام پر صرف دنیا کی رنگینیوں میں مگن رہنے والوں سے اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر اور افضل چیز ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 14-15 میں کہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے حبیب تم فرماؤ اے لوگو کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہے اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو صرف دنیا طلب نہ کریں بلکہ آخرت بھی طلب کریں اور آخرت کو ہی اہمیت دے طلب کرنے میں، چونکہ ہماری آخرت ہی وہ ہے جہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنی ہے۔ دنیا تو ختم ہونے والی، فنا ہونے والی چند دنوں کی زندگی ہمیں یہاں ملے گی، تو یہ چند دنوں کی زندگی کو ہی مانگتے نہ رہ جائیں بلکہ نہ ختم ہونے والی زندگی جو آخرت ہے اس کو اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر شامل رکھیں۔ اس کے بعد آج کے درس کی دوسری اور تیسری آیت ہے آیت نمبر 201 اور 202، اللہ کا فرمان وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا، ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو دنیا کی بھلائی بھی، آخرت کی بھلائی بھی اور عذاب نار سے حفاظت کی دعا بھی، یہ چیزوں کو اپنے دعاؤں میں شامل رکھنی چاہیے کہ یہ چیزوں کو جو اپنی دعاؤں میں شامل رکھتا ہے نا تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ بھاگ مطلب حصہ ہے، ایسوں کو ان کی کمائی سے حصہ ملے گا قیامت کے دن۔ جو لوگ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی بھی اور عذاب نار سے بچنے کی دعا بھی مانگتے ہیں۔
تو دعا کے وقت یہ باتیں شامل رکھیں، اور ہو سکے تو یہی دعا، یہ تو بہت مشہور دعا ہے، عموماً مسلمانوں کو یہ دعا یاد رہتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو پڑھا کریں ہر نماز کے بعد، جب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو یہ دعا مانگ لیا کریں کہ آپ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے ساتھ ساتھ دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرنے والے بھی کہلائیں گے۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت میں مذکور مسلمان کی دعا بہت جامع دعا ہے، اور تھوڑے الفاظ میں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں اس میں مانگی گئی ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آقا اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ بخاری شریف کتاب الدعوات میں یہ حدیث پاک ہے۔ دنیا کی بھلائی میں ہر اچھی اور مفید شے داخل ہے، خواہ وہ کفایت کرنے والا رزق ہو، یا اچھا گھر، یا اچھی بیوی، یا اچھی سواری، یا اچھا پڑوس وغیرہ، یعنی جو بھی اچھی چیز ہے، جو بھی مفید چیز ہے دنیا کی بھلائی کے تعلق سے وہ آدمی مانگ سکتا ہے، لیکن اسی کو ہی اپنے دعا میں شامل نہ رکھے، بلکہ آخرت کو خصوصی طور پر شامل رکھے، عذاب نار سے حفاظت کی، محفوظ رہنے کی دعا کو بھی اپنی دعا میں شامل رکھے۔ اس کے بعد آج کے درس کی جو چوتھی آیت ہے وہ آیت نمبر 203، اللہ کا فرمان، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، تو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے تو اس پر گناہ نہیں۔ پرہیزگار کے لیے اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا، اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے تو اس پر گناہ نہیں۔ پرہیزگار کے لیے اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ذکر اللہ سے نمازوں کے بعد اور جمرات کی رمی کے وقت تکبیر کہنا مراد ہے۔ جو ایام تشریق ہوتے ہیں، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ذی الحجہ کی تاریخوں میں الحمدللہ مسجدوں میں جو فرض نمازیں ہوتی ہیں، جیسے سلام پھرتے ہیں تو امام بھی اور ساتھ میں شریک نمازی بھی بلند آواز سے اللہ کے ذکر کرتے ہیں، تکبیر تشریق پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو تکبیر تشریق ہے، یہ تکبیر تشریق کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ گنے ہوئے دنوں میں، یعنی تشریق کے دنوں میں تکبیر پڑھ کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ صاف طور پر، واضح طور پر، خصوصی طور پر ایام تشریق کے دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ساوی سورہ بقرہ آیت نمبر 203 کے تحت جلد 1 صفحہ 181 میں، اور مراد یہ ہے کہ مینا میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔ اور اس میں اللہ نے فرمایا تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، ان 4 دنوں میں مینا میں جمرات پر رمی کی جاتی ہے۔ 10 تاریخ کو صرف 1 جمرہ کی، اور بقیہ تاریخوں میں تینوں جمرات کی۔ 13 تاریخ کو بھی رمی ہے، 13 تاریخ کو بھی رمی تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص 12 تاریخ کی رمی کر کے مینا سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اگرچہ 13 کو رمی کر کے واپس آنا افضل ہے۔ تفسیرات احمدیہ سورہ بقرہ آیت نمبر 203 کے تحت یہاں دونوں میں رمی کر کے چلے جانے، یہاں 2 دنوں میں رمی کر کے چلے جانے سے مراد 10 ذی الحجہ کے بعد کے 2 دن ہیں۔ اس کے بعد ہمارے درس کی جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 اور 205 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بعض آدمی وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔
اور جب پیٹ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے، اور اللہ فساد سے راضی نہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت اخنس بن شریک منافق کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اور اپنے اسلام اور آپ علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتا اور اس پر قسمیں کھاتا، اور در پردہ یعنی پیٹھ پیچھے فساد انگیزی میں مصروف رہتا۔ اس نے مسلمانوں کے مویشیوں کو ہلاک کیا اور ان کی کھیتوں کو آگ میں لگائی تھی۔ تفسیر خازن سورہ بقرہ آیت نمبر 204 کے تحت لکھی ہے۔ یہاں مجموعی طور پر جو خرابیاں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرنا، اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنانا، جھگڑالو ہونا، فساد پھیلانا، لوگوں کے اموال برباد کرنا، نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کی بجائے تکبر کرنا، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرنا، باطن میں برائی ہے، باطن میں کسی کو آپ برا سمجھ رہے ہیں، دل میں آپ اس کو برا سمجھ رہے ہیں، اور جب سامنے آ گیا تو بہت میٹھی میٹھی باتیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کو میٹھی بات کرنی ہے، اچھا آدمی ہے وہ، تو دل سے بھی اس کو اچھا سمجھیے۔ اور اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنانا، بات غلط کر رہے ہیں اور قسم خدا کی کھا رہے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے، جو قسم جھوٹی کھا رہا ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، پھر بھی وہ قسم کھاتا ہے اور جھوٹی قسم کھا کر کے بولتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ تو جھوٹی قسم پر، جھوٹی بات پر اللہ کو گواہ بنانا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، بہت بری چیز ہے۔ اور جھگڑالو ہونا یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ بعض لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں، بہت جھگڑالو ہوتے ہیں، جب یہ جہاں پر ہو جو جھگڑا ہی کرتے ہیں، جہاں پر بھی جس محلے میں چلے جائیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ان سے نہ بھولا کو، یہ جھگڑالو ہے، جھگڑا کرے گا یہ۔ تو ایسا بھی اپنا مزاج نہیں بنانا چاہیے کہ آپ جھگڑالو لوگوں میں مشہور ہو جائیں۔ فساد پھیلانا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لوگوں کے اموال برباد کرنا، لوگوں کے مال برباد کرنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کی بجائے تکبر کرنا، جہاں پر بھی نصیحت کی بات مل رہی ہے لے کر کے اس کو قبول کرنا چاہیے، اور نہ کہ اس کو سن کر کے اور تکبر میں مبتلا ہو جائیں۔ یہاں آیت مبارکہ میں اگرچہ خاص منافق کا تذکرہ ہے، لیکن یہ آیت بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان بڑی میٹھی ہے، گفتگو بڑی نرمی سے کرتے ہیں اور بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن در پردہ یعنی پیٹھ پیچھے دین کے مسائل میں یا لوگوں میں یا خاندانوں میں فساد برپا کرتے ہیں اور ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ایسا نہ بنے۔ اس کے بعد آج کے درس کی جو آیت ہے یہ آیت نمبر 206 سورہ بقرہ کی، اللہ کا فرمان وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبَهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اسے اور ضد چڑھے گناہ کی، ایسے کو دوزخ کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا بچھونا۔ منافق آدمی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے، اس آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ اگر اسے سمجھایا جائے تو اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے۔ یہ منافق کی پہچان ہے۔ منافق کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے سمجھایا جائے تو وہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے اور دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے یہاں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے۔ گھروں میں دیکھ لیں تو لڑکی والے لڑکے یا اس کے گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتے، چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والوں کو نہیں سمجھا سکتے، عام آدمی کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا، عوام کسی دنیاوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے، مسجدوں میں کوئی نوجوان عالم یا دینی مبلغ کسی پرانے بوڑھے کو نہیں سمجھا سکتا، جسے سمجھایا وہی گلے پڑ جاتا ہے۔ دینی شعبے میں بھی اس خرابی کی کچھ کمی نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے۔ تو سمجھنا چاہیے، اگر کوئی سمجھا رہا ہے، اگر کوئی دین کی بات سمجھا رہے ہیں اور وہ حق ہے اور صحیح بات سمجھا رہے ہیں، اور دین کی بات تو حق ہی ہے الحمدللہ، تو وہ سمجھنے والا ذہن بننی چاہیے۔ کوئی اگر بتا رہے ہیں تو اس بات کو عمل کریں، اس کو قبول کریں، دین کی بات کے مقابلے میں، نصیحت کے مقابلے میں تکبر میں نہ پڑ جائیں، کہ یہ منافقین کی پہچان ہے۔ اس کے بعد آج کے درس کی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 207، اللہ کا فرمان
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ ترجمہ کنز الایمان کے بعد اب اس کی تفسیر سنیے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس آیت کی شان نزول دیکھیے کہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مشرکین قریش کی ایک جماعت نے آپ کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، تو آپ سواری سے اترے اور ترکش سے تیر نکال کر فرمانے لگے، اے قریش، تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ میں تیر مارتے مارتے تمام ترکش خالی نہ کر دوں، اور پھر جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے اس سے ماروں گا، اور اگر تم میرا مال چاہو تو جو مکہ مکرمہ میں مدفون ہے تو میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم میرا راستہ نہ روکو۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مال کا پتہ بتا دیا۔ جب آپ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جاں فروشی بڑی نفع بخش تجارت ہے۔ ابن عساکر صہیب ابن سنان بن مالک کے جلد نمبر 24 کے صفحہ نمبر 228 میں یہ روایت موجود ہے۔ الحمدللہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زبردست صحابی رسول ہیں کہ انہوں نے الحمدللہ صرف اپنے دین کے لیے، شریعت کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے ایمان کے لیے اپنا سارا مال قربان کر دیا۔ سارے مال جو دفن انہوں نے کیا تھا سب کا پتہ ان لوگوں کو بتا دیا جنہوں نے آپ کا پیچھا کیا تھا۔ تو آپ سارا مال لوٹانا تو گوارا کیا، لیکن الحمدللہ اپنا ایمان گوارا نہیں کیا، اپنے اسلام سے سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے اسلام و ایمان پر قائم رہے، بھلے اس کے لیے آپ نے اپنا سارا مال قربان کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اسلام کے، اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں، ہر وقت بالکل ایکٹیو رہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہی تو ہماری دولت ہے، وہ ایمان ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان ہی ختم ہو جائے تو پھر نام کا مسلمان رہنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو اپنا ایمان، اپنا اسلام، اپنا مذہب، اپنا دین، اپنی شریعت، اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت ہمیں کوشاں رہنی چاہیے، تیار رہنی چاہیے، اور ہر وقت اس کو اپنے محفوظ رکھنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو درس کی آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، اللہ کا فرمان، بڑا پیارا فرمان ہے، توجہ سے اس کو سنیں۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو، پورے۔ بعض پہ عمل کر رہے ہیں، بعض پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، کچھ حکم پہ عمل کر رہے ہیں، کچھ حکم پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں صاحب حیثیت ہے حج نہیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، چہرے پہ داڑھی تو ہے لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، ماں باپ کی فرما برداری تو کر رہے ہیں لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، بلکہ اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جائیں۔ پورے طور پر داخل ہونے کا مطلب ہے کہ اسلام کے سارے قوانین، اسلام کی ساری شریعت پر عمل کرنے لائق بنے، عمل کریں، تب جا کر کے آپ پورے طور پر اسلام میں داخل ہونے والے کہلائیں گے۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعض احکام پر قائم رہے۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اسلام لانے سے پہلے۔ جب یہ اسلام لے آئے نا تو اسلام لانے کے بعد بھی حضرت موسیٰ کی شریعت کے کچھ احکام پر عمل کر رہے تھے۔ ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتے، سنیچر کے دن کی تعظیم کرتے، اس روز شکار سے لازماً اجتناب جانتے، اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے، اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح یعنی جائز ہیں، ان کا کرنا ضروری تو نہیں، جبکہ توریت میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا ہے، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے اور شریعت موسوی پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔
اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے، اب ان کی طرف توجہ نہ دو۔ غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضرت عبداللہ ابن سلام یہ صحابی رسول ہیں الحمدللہ، لیکن اسلام لانے سے پہلے یہ یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور آسمانی کتاب توریت کے کچھ حکم کو مان رہے تھے۔ وہ بھی آسمانی کتاب تھی، اللہ کا ہی حکم تھا، اللہ کے حکم کو مان رہے تھے وہ۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، اس لیے منع کر دیا کہ اب جو موسیٰ کی توریت ہے، موسیٰ کی جو شریعت ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، منسوخ ہو چکی ہے، اب شریعت محمدی کو ماننا ہے، سارا حکم شریعت محمدی کا ماننا ہے۔ اس کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن سلام کو روک دیا کہ بعض شریعت محمدی کا اور کچھ جا کر کے تو موسیٰ کی شریعت کا مان لو، یہ نہیں چلے گا، بلکہ پورا کے پورا اسلام میں داخل ہے، اور اسلام کے ہی سارے احکام کو مانیں۔ اسلام کے علاوہ دیگر جو آسمانی دین کی باتیں ہیں وہ ساری باتوں کو منسوخ کر دی گئی ہیں۔ غور کیجیے آپ، اس سے یاد رکھیں کہ داڑھی منڈوانا، مشرکوں کا لباس پہننا، اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرنا بھی، یہ سب بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور جب مسلمان ہو گئے تو سیرت و صورت، ظاہر و باطن، عبادات و معاملات، رہن سہن، میل برتاؤ، زندگی موت، تجارت و ملازمت، سب میں اپنے دین پر عمل کریں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے میں آنا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے، مگر یہودیت کی رعایت کے لیے نہ کھانا بڑا سخت جرم ہے۔ یوں ہی کسی جگہ اذان بند کرنا یا اذان آہستہ آواز سے دینا، سب اسی میں داخل ہے۔ تو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائے، ایسا اسلام میں داخل ہو جائیں کہ پھر الحمدللہ اسلام میں ہی رہیں اور اسلام کے تمام احکام کو مانیں۔ ایسا نہیں کہ کچھ حکم کو مان رہے ہیں، کچھ کو نہیں مان رہے ہیں، یہ پھر اچھی بات نہیں ہے۔ آپ مسلمان جب ہو ہی گئے ہیں، جب آپ کو اسلام کی دولت مل ہی گئی ہے، تو آپ کو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد آج کے درس کی آیت ہے، آخری آیت آج کے درس کی ہے، جس میں اللہ کا فرمان فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر اس کے بعد بھی بچ لو کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت کے تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ واضح دلیلوں کے باوجود اسلام میں پورے داخل ہونے سے دور رہو اور اسلام کی راہ کے خلاف روش اختیار کرو تو یہ تمہارا سخت جرم ہے۔ علم کے باوجود بے عملی جہالت ہے۔ جب اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اسلام پر پورے طور پر داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ جہاں شیطان کے قدموں پہ چلے، جہاں شیطان کے بہکاوے پہ، شیطان کے وسوسے پر چلے، تو وہاں آدمی اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے والا نہیں کہلاتا ہے۔ آدمی اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے والا تب کہلاتا ہے جبکہ وہ آدمی الحمدللہ اسلام کی شریعت کے تمام احکام کی پیروی کرے، اتباع کرے، مانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اللہ کرم فرمائے، اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔